اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ وہ بچے جو کسی کی کوئی بھی بات نہیں مانتے، ان کی مدد کے لیے کون سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ وہ بچہ جو کسی کی کوئی بھی بات نہیں مانتا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے اتنے زیادہ غصیلے ہوتے ہیں کہ معمولی سی بات پر توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، کسی کی کوئی بات نہیں مانتے یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ان بچوں میں شرمندگی یا ندامت کے احساس کی بھی کمی ہوتی ہے، اور بہت بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنے ان رویوں سے باز نہیں آتے۔ عام طور پر ایسے بچوں کو بدتمیز، شرارتی یا برا بچہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایسے رویوں کا اظہار کرنے والے بچے سماجی اور جذباتی نشو و نما کے مسائل کا سامنا کر رہے ہوں۔ آئیے حماد کی کہانی سنتے ہیں۔ حماد کی عمر 15 سال ہے اور اس کے اسکول ٹیچرز اس کے رویوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ حماد اکثر اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی میں بھی بہت پیچھے ہے۔ ایک دفعہ مسلسل 6 دن اسکول سے غیر حاضر رہنے کے بعد حماد نے ٹیچر کو بیماری کی درخواست دی، جس پر اس نے خود سے والدین کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ جب ٹیچر نے اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ اسکول آنے کی بجائے آس پاس کے بڑی عمر کے لڑکوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ کبھی کبھار اس کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ حماد کی ٹیچر نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اسکول میں اس کا کوئی خاص دوست نہیں ہے اور وہ بریک میں اکثر اکیلا بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے کلاس فیلوز بھی اس سے اکثر پریشان رہتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے الجھتا ہے اور اکثر شدید مار پیٹ بھی کرتا ہے۔ ٹیچر اور پرنسپل کے بہت بار سمجھانے اور گھر والوں کو شکایت لگانے کے باوجود بھی حماد کے رویوں میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسکول اور ٹیچرز کے لیے مزید مشکل کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ بچوں میں ان مسائل کی یہ علامات ہو سکتی ہیں: شدید لڑائی جھگڑا کرنا، جھوٹ بولنا، دوسرے بچوں کے ساتھ مار پیٹ، اسکول سے اکثر غیر حاضر رہنا، سگریٹ نوشی کرنا۔ گروپ ڈسکشن۔ ٹیچرز اور والدین بچے کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ جو بچے کسی کی بات نہیں مانتے، اگر ان کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آیا جائے تو ان کا رویہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ ایسے بچوں کو عام طور پر اصولوں پر عمل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے ان کے رویے میں بہتری لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سختی یا روب قائم کرنے کی بجائے ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آیا جائے۔ بچوں کو کوئی بھی رویہ سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے اچھی مثال قائم کریں۔ بچوں کے سامنے برداشت اور نرمی کا مظاہرہ کرنے سے وہ بھی یہ رویہ سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ بچوں کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں جس سے انہیں لگے کہ آپ ان پر حکم چلانا چاہتے ہیں یا ان پر رعب قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کسی مددگار ساتھی یا ٹیچر کی نشاندہی کریں۔ سپورٹ گروپ۔ جن بچوں کو بات بات پر غصہ آ جائے، کسی کی بات نہ مانے یا دوسروں سے لڑائی جھگڑا کریں، ان کی مدد کے لیے سپورٹ گروپ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے ان کے اس رویے پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس مقصد کے لیے کسی ایسے ٹیچر یا کلاس فیلو کی نشاندہی کریں جو بچے کے ساتھ بات چیت کر سکے جس وقت بچہ بہت غصے میں ہو۔ اس سلسلے میں ایسے ٹیچر کی مدد لے سکتے ہیں جو اسکول میں ڈسپلن قائم کرنے کے انچارج ہوتے ہیں، تاکہ اگر بچہ لڑائی جھگڑا کرے یا اس قسم کے دوسرے نامناسب رویوں کا اظہار کرے تو کلاس سے باہر ہی مسئلہ سلجھایا جا سکے۔ ٹیچرز اور والدین بچے کے اچھے رویے کے اظہار پر حوصلہ افزائی کریں اور اس کی اکتاہٹ یا جھنجھلاہٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات بچے بڑوں کے سمجھانے کے بعد اپنے رویے میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ شروع میں انہیں مشکل پیش آئے اور وہ تنگ پڑ جائیں۔ تاہم اگر ان کے اس رویے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور ان کا رویہ بہتر ہو جائے گا۔
اس لیے جب بھی بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کریں۔ اگر اس کی کوششوں کے باوجود بھی اس کے مطلوبہ نتائج نہ نکلیں تب بھی آپ اس کو شاباش دیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچے کے ساتھ مل کر مسئلے کے متبادل حل کے بارے میں سوچیں۔ کلاس روم یا اسکول میں ایک جگہ کا تعین کریں جہاں بچہ پرسکون ہونے کے لیے جا سکے جب وہ مایوسی یا جھنجھلاہٹ محسوس کرے۔ ٹیچرز اور والدین بچے کو غلطیاں سدھارنے کا موقع دیں۔ اگر بچے کو غلطی سدھارنے کا موقع دیا جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور دوبارہ اس غلطی سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے جیسا کہ لڑائی جھگڑا کرے یا کسی بڑے سے بدتمیزی کرے تو اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائیں اور موقع دیں کہ وہ اپنی غلطی کو صحیح کر سکے۔ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو بچے پر الزام لگانے اور اسے برا بھلا کہنے کے بجائے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ غلطی سدھارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ٹیچرز اور والدین بچے کو دوسروں کا احساس کرنا سکھائیں۔ مقصد: عام طور پر ان بچوں کو دوسروں کا احساس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ جیسا وہ محسوس کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں۔ بچوں کو احساس دلانے سے ان کے رویوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بچے کو یہ سکھانے کے لیے ٹیچرز یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بچہ نامناسب رویے کا مظاہرہ کرے تو اس سے بات کریں، اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ کسی دوسرے کی بات نہیں مانتا یا نقصان پہنچاتا ہے تو دوسروں کو کیسا لگتا ہے۔ اس طرح بچے کو موقع ملے گا کہ وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھ سکے اور انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے کلاس میں ایسی سرگرمیاں کروائیں جس سے انہیں یہ پتہ چلے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً سرکل ٹائم میں اس موضوع پر بات کی جا سکتی ہے۔ ٹیچرز اور والدین بچے کو انتخاب کرنے کا موقع دیں۔ مقصد: جس طرح ہم نے دیکھا کہ بچوں کو اصولوں پر عمل کرنے یا دوسروں کی بات ماننے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے اگر ان کو خود چیزوں میں سے انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے گا تو ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی ان پر حکم چلا رہا ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ ٹیچرز یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی کام کرنے سے انکار کرے تو اسے 2-3 چیزوں میں سے انتخاب کرنے کا موقع دیں، اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ ان میں سے کسی چیز کا بھی انتخاب کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ٹیچرز بچے کے والدین سے رابطہ کریں۔ بچوں میں بہتری لانے کے لیے ان کے والدین کے ساتھ رابطہ کریں۔ انہیں بچے کے مسائل کے بارے میں بتائیں اور انہیں بھی یہ تمام طریقے سکھائیں۔ جب گھر اور اسکول میں لگاتار ایک ہی طرح بچے کے ساتھ کام کیا جائے گا تو بچے میں بہتری آنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ گروپ ایکٹیویٹی۔ اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ جو بچے کسی کی کوئی بات نہیں مانتے ان کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹیچرز اور والدین مندرجہ ذیل طریقے اپنا سکتے ہیں۔ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ کسی مددگار ساتھی یا ٹیچر کی نشاندہی کریں۔ سپورٹ گروپ۔ اچھے رویے کے اظہار پر حوصلہ افزائی کریں اور بچے کی اکتاہٹ یعنی جھنجھلاہٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ غلطیاں سدھارنے کا موقع دیں۔ دوسروں کا احساس کرنا سکھائیں۔ بچے کو انتخاب کرنے کا موقع دیں۔ ٹیچرز بچے کے والدین سے رابطہ کریں۔